مفتی صاحب آپ سیلاب زدہ علاقوں کا جو دورہ کیا اس کی کارگزاری سنائیں. بھائی جو مختصر کارگزاری سنا دیتا ہوں, ہم نے جتنے علاقوں کے دورے کیے نا, جو تباہی جو ہمارا مشاہدہ سندھ میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. دیکھو پہاڑی علاقوں میں سیلابی ریلے آئے, جو دریا کے قریب قریب گاؤں تھے وہ بہہ کے ختم ہو گئے. غلط ہوا, اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے جو شہید ہوئے, ان کے گھروں کو بحال کرے. لیکن سندھ میں کیا ہوا ہے؟ سندھ میں تو پانی ٹھہر گیا ہے نا, میدانی علاقہ ہے. سکھر جو ہے نا, سکھر اس سے بھی تھوڑا پہلے حیدرآباد کے قریب تک پورا سندھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. اب جو لوگ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک تو مدد پہنچ رہی ہے, جو قریب قریب تھے وہ تو آ گئے نا. آپ کو پتہ ہے انڈیا کے بارڈر تک کتنا بڑا سندھ کا علاقہ ہے, وہاں نہ ہم نے گاڑی لے جانے کی کوشش کی ہے, نہیں گئی گاڑی ہماری, وہ پانی میں ڈوبنے لگی. تو وہاں یا تو لانچوں سے کام ہوگا یا ہیلی کاپٹروں سے کام ہوگا. لانچوں سے بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ لانچ میں مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پانی زیادہ ہے کہیں پانی کم ہے. اب جہاں کم ہوگا وہاں لانچ نہیں جائے گی, تو کیا لانچ میں ہم گاڑی رکھ کے لے کے جائیں؟ تو ہزاروں لاکھوں لوگ اندر پھنسے ہوئے ہیں جن کی کسی کو خبر نہیں ہے. ہیلی کاپٹروں سے کام ہوگا تو گورنمنٹ کو بہت بڑے پیمانے پر ایکشن لینے کے. ہم نے تو اتنی مدد کی جیسے اونٹ کے منہ میں آپ زیرہ ڈال کے چلے جائیں, اس سے کیا ہوتا ہے. تو اندرون سندھ بہت بڑی تباہی پھیلی ہوئی ہے. تو جتنے بھی ہماری تاجر برادری ہے, جتنے بھی ہمارے ٹرسٹ ہیں, اچھا ہمیں یہ بھی لگا یہاں بعض ٹرسٹ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, وہاں ان کا نام و نشان نہیں, کوئی ایک کیل ٹھکتا ہوا بھی نظر نہیں آیا. میں نام نہیں لوں گا کسی ٹرسٹ کا, لیکن ٹرسٹوں پہ اعتماد اور ٹرسٹ کرنے سے پہلے بھی تھوڑی سی انکوائری کیا کریں کہ یہ ہیں بھی قابل اعتماد یا نہیں ہیں. تو بعض ایسے ہیں جو شور شرابہ بھی کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, لیکن بعض ایسے ہیں جو صرف شور شرابہ ہی کر رہے ہیں, کام دے لے گا نہیں ہے ان کا. ایک دیگ لے آ کے گھما کے لے آتے ہیں بس ویڈیو بنا کے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی حکومت پہ ایک تو دباؤ ڈالا جائے کہ بھئی ہیلی کاپٹروں کا انتظام کیا جائے, ان کا سروے کیا جائے. کتنے لوگ ابھی بھوک سے مر رہے ہوں گے ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. بیماریاں پھیل گئی ہیں کیونکہ گندا پانی, سیوریج لائنیں بھی اسی میں آ رہی ہیں. جانوروں کی بیماریاں, انسانوں کی بیماریاں, بھوکے مر رہے ہیں. اب تاجروں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ تاجر جب اپنا ٹرک لے کے جاتے ہیں لوٹ مار کا شکار ہو جاتا ہے وہ. بعض تاجروں نے, میں نے جب کہا نا تاجر لوگ خود پہنچے, تو مجھے آج جمعے سے پہلے ایک تاجر ملے, کہتے ہیں ہم تو ٹرک لے کے پہنچے تھے, جان کو عذاب, یعنی لوگوں نے راستے میں ہی لوٹ لیا. تو اب یہ کام بڑے پیمانے پر اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یعنی علاقے کے جو لوگ ہیں نا ان کو آپ کہیں کہ وہ سروے کریں, رپورٹ طلب کریں, کہاں کہاں کتنا نقصان ہوا ہے. ہم تو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ یہ کام کر رہا ہے, لیکن ظاہر ہے ایک ٹرسٹ کتنا کر لے گا, تو سب اجتماعی سطح پہ مل کے کام کریں گے تو ہوگا نا. تو وہ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا بھی تھا ولاگ میں کہ علاقے کے مقامی ہمارے شاگرد چونکہ پورے ملک میں ہیں, تو علاقے کے جو مقامی لوگ ہیں وہ جا کے سروے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا تباہی ہے, تو ان لوگوں کی لسٹیں تیار کرتے ہیں. پھر ایسے ٹرک لے جائیں گے نا تو لوٹ مار ہوگی, تو پتہ ہی نہیں چلتا کون مستحق ہے کون نہیں ہے. تو اس میں یہ کہ وہ علاقے کا ذمہ دار آدمی وہ بتا دے گا اس گاؤں میں اتنی تباہی, لوگوں کے نام لکھ کے پھر وہ ٹوکن دے دیتے ہیں, تو اس ٹوکن کے حساب سے آپ وہ خوراک تقسیم کرتے ہو. لیکن ظاہر ہے یہ سب چیزیں وہاں ہوں گی جہاں آپ کی گاڑی جا سکتی ہے, آپ تیر کے جا سکتے ہو, آپ لانچ میں جا سکتے ہو. کالام ہم نے جانا تھا لیکن ہیلی کاپٹر کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ہم کالام نہیں گئے, کیونکہ کالام کا راستہ بحرین سے منقطع ہو چکا ہے. اندر کیا حالات ہیں اللہ ہی جانے. تو یہاں گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. لوگ فوج پہ ڈال دیتے ہیں فوج کرے, فوج کا یہ کام ہے نہیں. فوج اگر یہ کام کر رہی ہے تو فی سبیل اللہ کر رہی ہے. یہ ہماری اصل کام ہے سول حکومتوں کا. اور سندھ کی جو حالت ہے نا, سندھ کی عوام ابھی سندھ گورنمنٹ کو بد دعائیں دے رہی ہے, جو میں نے وہاں دیکھا. میں نہیں کہہ رہا سندھ گورنمنٹ غلط ہے, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں صحیح ہے, لیکن آج کل جو وہاں بد دعائیں جا رہی ہیں کس کو جا رہی ہیں, وہ سندھ گورنمنٹ کو جا رہی. جو دیکھیں پورا موٹر وے جو پنجاب کا ہے, پانی ایک قطرہ بھی وہاں ٹھہرا ہوا نہیں ہے. سندھ میں جیسے ہی داخل ہوتے ہو آپ کی ہائی وے پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. ٹریفک اتنا بدترین جیم ہے وہاں. ٹرک ڈرائیوروں نے بتایا کہ ہم 3-4 دن سے ٹرک لے کے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ, نہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے جا سکتے. تو
تو سندھ کو جو تباہ و برباد وہاں کی ماشاء اللہ گورنمنٹ نے کیا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے. تو اللہ سندھ گورنمنٹ کو بھی تھوڑی ہدایت. سندھ گورنمنٹ نے کچھ لوگ اچھے ہیں لیکن کچھ کے اچھے ہونے سے کام بنتا نہیں ہے, کچھ کے اچھے ہونے سے کام بنتا نہیں, میجورٹی اچھی ہوگی تو کام ہوگا نا. تو اس لیے سندھ کی طرف توجہ دیں. اب کیسے دیں یہ آپ فیصلہ کریں کیسے دینا ہے. ہم نے تو جو اپنا دکھڑا آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اصل کام ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ہوگا, وہاں سروے ہو, پتہ چلے کہ کہاں کیا پرابلم ہے, کیونکہ اندر پھنسے ہوئے لوگ پانی کراس کر کے یہاں نہیں آ سکتے. تو اس میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمارے ان سیلاب زدہ علاقوں کے لوگوں کی اللہ مدد کرے اور ہماری حکومتوں کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق دے. میں کمپنی میں جاب کرتا تھا.